بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین فصل فی ان الحیولا لا تتجرد عن الصورہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ عرض ہوا کہ ہدایہ اسیریہ میں فن اول میں 10 فصول ہے اور 10 فصول میں سے 3 فصول آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ فصل اول میں عرض ہوا کہ جزء لا یتجزا محال ہے۔ فصل دوم میں عرض کیا کہ حیولا ثابت ہے، حیولا کا اثبات ہوا۔ فصل سوم میں عرض کیا کہ صورت جسمیہ حیولا سے جدا نہیں ہو سکتی، اور فصل رابع جو آج کی بحث ہے اس میں ذکر کریں گے کہ حیولا صورت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس فصل کا جو محتوا اور مطلوب ہے اس کو سادہ زبان میں ہم نے پہلے عرض کیا کہ حیولا قوہ محض ہے، اور قوہ محض کسی بھی فعلیت کے سائے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا، لہذا حیولا کے لیے صورت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سادہ سا بیان تھا جو ہم نے گزشتہ جلسے میں آغاز میں عرض کیا، لیکن یہاں پر صاحب ہدایہ ایک فنی بیان کو ذکر کرتے ہیں کہ جس میں تشکیک شقوق کریں گے اور ہر ایک شق کے ذریعے سے ایک مطلب کو ذکر کیا جائے گا۔ اچھا، اس برہان اور دلیل کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیں۔ یہاں پر ہم ایک لفظ استعمال کریں گے ذات وضعن۔ خب وضع فلسفے میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وضع اعراض نہگانہ میں سے ایک مقولہ ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، درست ہے آغا۔ حالا مقولے میں بھی وہاں پر ذکر کریں گے کہ یا تمام مقولہ ہے یا بعض مقولہ ہے، کہ یعنی تمام اجزاء کی خارج سے نسبت یا بعض اجزاء کی بعض سے نسبت، کہ یہ انشاءاللہ ہم مقولات عرضی نوگانہ میں بیان کریں گے۔ بس 2 معنی تو وہ ہے، ایک تمام مقولہ کے معنی میں، ایک بعض مقولہ کے معنی میں، اور ایک تیسرا معنی ہے وضع کا جو یہاں پر ہمارے لیے مورد بحث ہے، وہ ہے ذات وضعن، یعنی قابل اشارہ حسی، یعنی محسوس طریقے سے آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہو، یہ وہ، مثلا اس اشارہ حسی کے ذریعے سے اس کو بیان کریں۔ وہ شے جو قابل اشارہ حسیہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ذات وضعن۔ یہ ایک مطلب آپ تمہیداً مقدمتاً اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ ہم اس برہان کو ذکر کریں جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس برہان کی جو مختلف شقوق ہیں ان شقوق کو میں اجمالاً بیان کرتا ہوں، باقی تفصیلاً جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ عبارت کی طرف چلیں گے وہاں پر توضیحات کے ساتھ ذکر کریں گے اور آخر میں ایک خلاصے کے طور پر بیان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حیولا اگر صورت کے بغیر ہو تو 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ ذات وضعن ہوگا یا ذات وضعن نہیں ہوگا، یعنی یا قابل اشارہ حسی ہوگا یا قابل اشارہ حسی نہیں ہوگا۔ اگر وہ قابل اشارہ حسی ہوں تو اس کی 2 صورتیں ہیں،
یا قابل تقسیم نہیں ہے یا قابل تقسیم ہے. اور اگر قابل تقسیم ہو تو یا تو ایک جہت میں قابل تقسیم ہوگا کہ یہ خط جوہری ہو جائے گی، یا دو جہتوں میں قابل تقسیم ہوگا کہ یہ سطح جوہری ہو جائے گی، یا تین جہتوں میں قابل تقسیم ہوگا کہ یہ وہی جسم ہو جائے گا. پس اگر حیولہ صورت کے بغیر ہو اور قابل اشارہ حسیہ ہو تو اس کی چار صورتیں بنی. پہلے مرحلے میں کہا یا قابل تقسیم نہیں ہے، یہ ایک صورت، یا قابل تقسیم ہے. اگر قابل تقسیم ہے تو تین حالتوں سے خالی نہیں، یا ایک جہت میں قابل تقسیم ہے کہ اس کو خط کہیں گے، یا دو جہتوں میں قابل تقسیم ہے کہ اس کو سطح کہیں گے، یا تینوں جہتوں میں قابل تقسیم ہے تو یہ وہی جسم بن جائے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک شے فقط طول میں قابل تقسیم ہو تو اس کو خط کہا جاتا ہے، اور اگر طول و عرض دونوں میں قابل تقسیم ہو تو اس کو سطح کہتے ہیں، اور اگر طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہو تو اس کو جسم کہتے ہیں. خوب، پس اگر حیولہ صورت کے بغیر ہو اور قابل اشارہ حسیہ ہو تو اس کی یہ چار صورتیں بنی. اور اگر حیولہ صورت کے بغیر ہو اور غیر ذات وضع ہو یعنی قابل اشارہ حسیہ نہ ہو تو اس کی بھی تین صورتیں ہیں. یا تو اصلاً کسی حیز میں نہیں ہوگا، حیز سے مراد فعلاً آپ لے لیں مکان، اگرچہ بعد میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ حیز اعم من المکان، لیکن فعلاً کیونکہ 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم حیز اور مکان کی بات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہاں پر بیان کریں گے کہ حیز اور مکان میں فرق ہے، حیز اعم ہے مکان سے، لیکن فی الحال آپ سمجھ لیں حیز یعنی مکان. درست ہے. وہ جو قابل اشارہ حسیہ نہیں ہے اس کی تین صورتیں، یا اصلاً کسی حیز میں نہیں ہوگا، یا تمام احیاز یعنی تمام امکنہ میں ہوگا، یا اصلاً کسی مکان یا بعض مکان میں ہوگا یا بعض میں نہیں ہوگا. بس یہ تین صورتیں، یا کسی مکان میں نہیں، یا تمام مکانوں میں، یا بعض میں، یا بعض میں نہیں ہے. تین صورتیں، یہ چار صورتیں، وہ 7 صورتیں بنتی ہیں. اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ساتوں کی ساتوں صورتیں باطل ہیں، ساتوں کی ساتوں صورتیں باطل ہے، لہذا حیولہ کا صورت کے بغیر ہونا باطل ہے. بس یہ 7 صورتیں اجمالاً میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب عبارت میں آتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور ان شکوک کو اور ان شکوک کے بطلان کو بھی بیان کرتے جائیں گے. فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، فرماتے ہیں کہ حیولہ صورت سے مجرد اور خالی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَوْ تَجَرَّدَتْ عَنِ الصُّورَةِ، کیونکہ اگر یہ حیولہ صورت سے خالی ہو، صورت کے بغیر ہو تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. فَإِمَّا أَن تَكُونَ ذَاتَ وَضْعٍ أَوْ لَا تَكُونَ، یا تو وہ حیولہ قابل اشارہ حسی ہوگا یا قابل اشارہ حسی نہیں ہوگا. لا سبیل الی کل واحد من القسمین، دونوں میں سے کسی کی بھی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی دونوں صورتیں باطل ہیں. فلا سبیل الی تجردها عن الصورہ، پس نتیجہ یہ کہ حیولہ صورت کے بغیر ہو اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے. خوب، اما انہ لا سبیل الی الاول، اما یہ جو ہم نے کہا کہ حیولہ صورت سے خالی ہو اور ذات وضع ہو، اول یعنی ذات وضع یعنی قابل اشارہ حسی. خوب، حیولہ صورت کے بغیر ہو اور قابل اشارہ حسی ہو، فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی بھی 2 صورتیں. فَلِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إِمَّا أَن تَنْقَسِمَ أَوْ لَا، جب یہ حیولہ ذات وضع ہو تو اس صورت میں یا قابل تقسیم ہوگا یا قابل تقسیم نہیں ہوگا، یعنی یا وہ تقسیم ہوگا یا تقسیم نہیں ہوگا. لا سبیل الی الثانی، یہ کہ وہ اصلاً قابل تقسیم نہ ہو، یہ تو اصلاً غلط ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟
کیوں؟ ہیولا صورت کے بغیر ذات وضع ہو اور قابل تقسیم نہ ہو، یہ صورت باطل ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَهُ وَضْعٌ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ۔ فرماتے اس لیے کہ آغا ہر وہ شے جو قابل اشارہ حسیہ ہو وہ قابل تقسیم ہے، کیونکہ وہ چیز ذا حجم ہوگی۔ اگر وہ شے ذا حجم ہوگی، قابل اشارہ حسیہ ہے، تو اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ الا ما مر فی نفی الجزء الذی لا یتجزا، جیسے کہ ہم نے فصل اول میں ذکر کیا تھا کہ آغا وہ جز جو اصلاً قابل تقسیم نہ ہو اور قابل اشارہ حسیہ ہو، یہ دیگه ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ پس ہر وہ شے جو قابل اشارہ حسی ہے، ذات وضع ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حجم ہے، جہاں پر بھی حجم اور امتداد ہوگا وہاں پر قابلیت تقسیم ہے، جزء لا یتجزا محال ہے۔ پس ذات وضع کی صورت میں قابل تقسیم نہ ہو، یہ صورت تو باطل ہے۔ ولا سبیل الی الاول، اور ذات وضع والی صورت میں وہ قابل تقسیم ہو، فرماتے ہیں اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تین صورتیں ہوں گی، تینوں باطل ہیں۔ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس صورت میں ہیولا اما ان تنقسم فی جہت واحدۃ، یا تو وہ فقط ایک جہت میں تقسیم ہوگا تو فتکون خطاً، نتیجے میں وہ ہیولا خط جوہری ہوگا، کیونکہ اگر خط یعنی جسے کہتے ہیں یعنی فقط ایک جہت میں قابل تقسیم ہے، جو فقط ایک جہت میں قابل تقسیم ہے طولن، اس کو خط کہتے ہیں۔ اب یہ ہیولا آپ نے کہا کہ جوہر ہے، صورت کے بغیر ہے، قابل اشارہ حسیہ بھی ہے، قابل تقسیم بھی ہے، قابل تقسیم بھی فقط ایک جہت میں ہے، تو قطعاً وہ خط جوہری ہوگا۔ او فی جہتین، یا نہ دو جہتوں میں قابل تقسیم ہے، خوب جو دو جہتوں میں قابل تقسیم ہو اس کو کہتے ہیں سطح، فتکون سطحا جوہریا، اس صورت میں یہ سطح جوہری ہوگا۔ جوہرین کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے خط ہو، سطح ہو، جسم تعلیمی، یہ کم میں متصل کار کے اقسام میں عرض ہے، لیکن یہاں پر آپ نے کیونکہ پہلے ثابت کیا کہ ہیولا جوہر ہے اور وہ جوہر بھی قابل اشارہ حسیہ ہے، قابل اشارہ حسیہ کے ساتھ دو جہتوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو قطعاً وہ سطح جوہری بنے گی۔ او فی ثلاث جہات، یا وہ تینوں جہتوں میں قابل تقسیم ہے، تو فتکون کیا ہوگا؟ جسمن، تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ جسم ہو جائے گا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بَاطِلٌ، چاہے خط جوہری ہو، چاہے سطح جوہری ہو، چاہے جسم ہو، تینوں صورتیں باطل ہیں۔ اچھا کیوں باطل ہیں؟ ہر ایک کا بطلان ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے اما انہو لا یجوز ان تکون خطا، اما شان یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہیولا خط ہو۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّ وُجُودَ الْخَطِّ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ مُحَالٌ، فرماتے اس لیے کہ خط جوہری جو استقلالاً موجود ہو، استقلال علی سبیل الاتساع علی سبیل الاستقلال یعنی خط جوہری، کیونکہ خط عرضی جو عرض ہے کم کے اقسام میں سے، وہ تو علی سبیل الاستقلال نہیں ہے، وہ تو سطح کے ساتھ قائم ہے، سطح جسم تعلیمی کے ساتھ، جسم تعلیمی جسم طبی کے ساتھ قائم ہے، وہ تو استقلالاً موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ آپ نے خط جوہری فرض کیا ہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں علی سبیل الاستقلال۔ فَلِأَنَّ وُجُودَ الْخَطِّ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ مُحَالٌ، فرماتے وہ اس وجہ سے کہ خط جوہری محال ہے۔ کیوں؟
فرماتے ہیں اس لیے دلیل کو ذرا سمجھیں. اگر آپ کے پاس ایک خط جوہری ہو تو ذرا تصور کیجئے گا، دو سطحوں کے درمیان آپ اس خط جوہری کو لے کر آئے. مثلا جو کتاب کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں سطح. آپ اس کتاب کو الٹا کریں اور دوسرا کتاب اس کے نیچے رکھیں اور آپ درمیان میں فرض کریں ایک خط جوہری کو، یعنی دو سطحوں کے درمیان ایک خط جوہری کو فرض کریں. اچھا، اگر دو سطحوں کے درمیان آپ نے ایک خط جوہری کو فرض کیا تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جو خط جوہری دو سطحوں کے درمیان ہے، ان دونوں سطحوں کے اتصال سے معنی بنتی ہے یا معنی نہیں بنتی؟ اگر آپ کہیں معنی نہیں بنتی تو اس صورت میں تداخل سطوح لازم آئے گا یا تداخل خطوط لازم آئے گا، اور تداخل خطوط محال ہے. تداخل خطوط یعنی ایک خط کے اندر دوسری خط کو داخل کریں لیکن اس خط کے حجم میں کوئی تفاوت نہ ہے. دیکھیے بداہتاً یہ محال ہے. اگر معنی نہ بنے یہ تو اس صورت میں تداخل خطوط لازم آئے گا، اور اگر معنی بنے تو لازم آئے گا کہ خط دو جہتوں میں قابل تقسیم ہو، تو پھر جس کو آپ نے خط فرض کیا تھا وہ سطح بن جائے گی. یہ بھی خلاف فرض ہے. پس خط جوہری محال ہے. میرے ساتھ چلیے گا. فرماتے ہیں کہ اما انہو لا یجوز ان تکون خطن، اما شان یہ ہے کہ وہ حیولہ خط جوہری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلأن وجود الخط علی سبیل الاستقلال محال، خط کا وجود بنحو استقلال محال ہے، یعنی خط جوہری محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَا إِلَيْهِ طَرَفَا السَّطْحَيْنِ، طرفانے تھا تثنیہ. فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَا إِلَيْهِ، شان یہ ہے کہ جب اس خط جوہری کی طرف منتہی ہوں دو سطحوں کے دو طرف، دو سطحوں کے دو طرف اگر خط جوہری کی طرف منتہی ہوں، یعنی کیا؟ یعنی یہ دو سطحوں کے درمیان ایک خط جوہری کو قرار دے. جب ایک خط جوہری کو دو سطحوں کے درمیان قرار دیں گے تو اس خط جوہری کے دونوں اطراف میں دو سطح ہیں. فَإِمَّا أَن يَحْجُبَ تَلَاقِيَهُمَا أَوْ لَا يَحْجُبَ، یا تو وہ خط جوہری دونوں سطحوں کے تلاقی اور اتصال سے معنی بنے گی یا معنی نہیں بنے گی. لا جائز ان لا يحجب، یہ ممکن نہیں ہے کہ معنی نہ بنے. کیوں؟ وَإِلَّا لازم تداخل الخطوط، وَإِلَّا لازم آئے گا کہ خطوط میں تداخل ہو جائے. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ خَطَّيْنِ مَجْمُوعُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْوَاحِدِ، کیونکہ دو خطوط کا مجموع بتنہائی اکیلی خط سے زیادہ ہوتا ہے، اور تداخل کی صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حجم نہ بڑھے، نتیجتاً یہ محال ہو جائے گا. وَالتَّدَاخُلُ يُوجِبُ خِلَافَهُ، جبکہ تداخل کا تقاضا یہ ہے کہ دو خطوں کا مجموعہ خط واحد سے زیادہ نہ ہو. هذا خلف، یہ خلاف فرض ہے. پس خط جوہری
دو سطحوں کے درمیان فاصلہ ہو لیکن معنی نہ بنے محال ہے. ولا جائز ان یحجب، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ دو سطحوں کے درمیان ہو اور معنی بنے، یہ بھی ناممکن ہے. کیوں؟ وَإِلَّا لَنْقَسَمَ الْخَطُّ فِي جِهَتَيْنِ، وگرنہ لازم آئے گا کہ خط تقسیم ہو جائے دو جہتوں میں، کیونکہ معنی بن رہی ہے وہ دو سطح ہیں. دو سطح طول اور عرض دونوں میں قابل تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ خط جوہری دونوں میں معنی بن رہی ہے، تو پس خط جوہری کو طول اور عرض دونوں میں قابل تقسیم ہونا چاہیے. وَإِلَّا لَنْقَسَمَ الْخَطُّ فِي جِهَتَيْنِ، یعنی طول و عرض دونوں میں وہ خط جوہری قابل تقسیم ہو. کیوں بھیا؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ مَا يُلَاقِي مِنْهُ أَحَدَهُمَا غَيْرُ مَا يُلَاقِي الْآخَرِ، کیونکہ اس خط کا وہ طرف، وہ حصہ جو سطوح میں سے دونوں سطحوں میں سے کسی ایک سے ملاقات کرتا ہے، وہ غیر ہوگا اس طرف کے جو دوسری سطح کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. لِأَنَّ مَا يُلَاقِي مِنْهُ أَحَدَهُمَا، کیونکہ خط کا وہ حصہ جو دونوں سطوح میں سے ایک سے ملاقات کرتا ہے، غیر ما یلاقی الآخر، مغائر ہوگا اس کے، یعنی اس طرف کے کہ جو ملاقات کرتا ہے دوسری سطح کے ساتھ. نتیجتاً طول و عرض دونوں میں اس کو قابل تقسیم ہونا چاہیے. وَهُوَ مُحَالٌ، پس یہ بھی محال ہے. اب تک کیا بیان کیا کہ اگر ہیولہ قابل تقسیم ہو اور وہ بھی ایک جہت میں ہو، یعنی خط جوہری ہو، یہ تو محال ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ سَطْحًا، اما یہ کہ شان یہ ہے کہ وہ ہیولہ سطح یعنی سطح جوہری بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی عیناً اوپر والا بیان آئے گا. فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَطْحًا، فرماتے اس لیے کہ اگر وہ ہیولہ سطح ہو یعنی دو جہتوں میں قابل تقسیم ہو، فَإِذَا انْتَهَا إِلَيْهِ طَرَفَا الْجِسْمَيْنِ طرفان دا، یہاں پر بھی عیناً وہی صورت، وہاں پر خط کو دو سطوح کے درمیان فرض کر رہے تھے، یہاں پر دو جسموں کے درمیان اس سطح جوہری کو فرض کریں، اور عیناً اوپر والی بات کریں کہ یہ سطح ان دونوں جسموں کے درمیان آیا دونوں کے تلاقی سے معنی بنتی ہے یا معنی نہیں بنتی. اگر معنی نہ بنے تداخل اجسام لازم آئے گا، اور اگر معنی بنے تو سطح کو تین جہتوں میں قابل تقسیم ہونا پڑے گا، یعنی وہ جسم بن جائے. فَإِذَا انْتَهَا إِلَيْهِ طَرَفَ الْجِسْمَيْنِ تو فَإِمَّا أَن يَحْجُبَ تَلَاقِيَهُمَا أَوْ لَا يَحْجُبَ، یا تو وہ سطح دونوں جسموں کے اتصال سے معنی ہے یا معنی نہیں ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَاطِلٌ، چاہے معنی ہو یا معنی نہ ہو دونوں صورتیں باطل ہیں. عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخَطِّ، جو بیان آپ نے خط کے اندر ذکر کیا عیناً وہ یہاں پر بیان آئے گا. اگر معنی نہ ہو تو تداخل اجسام جو کہ محال ہے، اگر معنی ہو تو سطح کو تین جہتوں میں تقسیم ہونا پڑے گا، یعنی پھر سطح نہیں رہے گا بلکہ جسم بن جائے گا. تیسری صورت وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ جِسْمًا، شان یہ ہے کہ وہ ہیولہ جسم بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جِسْمًا، اگر وہ ہیولہ جسم ہو جائے یعنی جسم جوہری، لَكَانَتْ مُرَكَّبَةً مِنَ الْحَیُولَى وَالصُّورَةِ، اگر وہ جسم جوہری بنے گا تو پھر اس کو ہیولہ اور صورت سے مرکب ہونا پڑے گا. لِمَا مَرَّ،
کیونکہ اس بات حیولہ کے بعد میں ہم ذکر کر چکے ہیں، ہر جوہر جسم مرکب ہے مادے اور حیولہ سے، پھر حیولہ کیا ہو جائے گا؟ حیولہ اور صورت سے مرکب ہو جائے گا، یعنی پھر بھی حیولہ صورت سے خالی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي، خوب یہ اب تک ذکر کر رہے تھے ان صورتوں کو کہ حیولہ صورت سے خالی ہو اور ذات وضع ہو، یعنی قابل اشارہ حسیہ ہو، تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 4 صورتوں کا بطلان ذکر کیا۔ اگر ذات وضع ہے تو قابل تقسیم نہیں ہے یا قابل تقسیم ہے؟ قابل تقسیم نہ ہو تو جزء لا یتجزا لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ اگر قابل تقسیم ہے تو ایک جہت میں یا 2 جہتوں میں یا 3 جہتوں میں، کہ تینوں کا بطلان ذکر کیا۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي، اگر ہم کہیں کہ وہ حیولہ کہ جو مجرد عن الصورہ ہے، غیر ذات وضع ہے، یعنی قابل اشارہ حسی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں۔ فَلِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ وَضْعٍ، اگر وہ حیولہ غیر ذات وضع ہو یعنی قابل اشارہ حسیہ نہ ہو تو پھر 3 صورتیں۔ فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهَا الصُّورَةُ الْجِسْمِيَّةُ، جب اس حیولہ کے ساتھ صورت جسمیہ مقترن ہو جائے تو فَإِمَّا أَن لَا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ أَصْلًا، یا تو اصلاً کسی مکان میں نہیں ہوگا، او تحصل فی جمیع الاحیاز، یا تمام احیاز اور امکنہ میں ہوگا، او تحصل فی بعض الاحیاز دون بعض، یا بعض احیاز اور امکنہ میں حاصل ہوگا اور بعض میں حاصل نہیں ہوگا۔ اما پہلی اور دوسری صورت تو باطل ہے، یعنی اصلاً کسی حیز میں نہ ہو، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حیولہ صورت جسمیہ کے ساتھ ملے گا تو ذات وضع بنے گا، یعنی قابل اشارہ حسی ہوگا، اور واضح سی بات ہے کہ جو چیز بھی ذات وضع اور قابل اشارہ حسیہ ہو حتماً وہ کسی نہ کسی حیز میں ہوگی، نہیں ہو سکتا کہ کسی حیز میں نہ ہو، بداعتاً ایسے جس کی طرف بھی آپ اشارہ حسیہ کرتے حتماً وہ کسی نہ کسی حیز اور مکان میں ہے۔ اور آپ کہیں کہ نہ، جب وہ صورت جسمیہ کے ساتھ مقترن ہو جائے تو تمام احیاز اور امکنہ میں حاصل ہوگا، یہ بھی محال ہے، کیونکہ کوئی بھی شے ایک وقت میں تمام احیاز اور امکنہ میں موجود نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک حیز میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، اگر دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں ہے، لہذا پہلی 2 صورتیں تو واضح الفساد ہے۔ والاول والثانی محالان بالبداہہ، پہلی اور دوسری صورت تو بداہتاً باطل ہے۔ پہلی صورت یعنی کسی حیز میں نہیں ہے، اور دوسری صورت یعنی تمام احیاز میں ہے، یہ دونوں تو بداہتاً باطل ہے۔ والثالث ایضا محال، بعض احیاز میں ہو اور بعض احیاز میں نہ ہو، فرماتے ہیں یہ بھی محال ہے۔ فرماتے ہیں کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ ترجیح ہے بلا مرجح لازم آئے گا۔ آغا جب وہ حیولہ صورت جسمیہ کے ساتھ مقترن ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بعض حیز میں ہے بعض میں نہیں ہے، یعنی ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ سوال، کیوں اس حیز میں ہے دوسرے میں نہیں ہے؟ کیوں دوسرے میں ہے تیسرے میں نہیں ہے؟ ترجیح کیا ہے؟ تمام احیاز کی نسبت تو اس کی نسبت سے بالسویہ اور برابر ہے، خب ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح محال ہے۔ والثالث ایضا محال، فرماتے ہیں تیسری صورت بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن حصولها فی کل واحد من الاحیاز ممکن، کیونکہ بھائی اس صورت میں تو تمام احیاز میں اس کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ فلو حصلت فی بعض الاحیاز دون البعض یلزم الترجیح بلا مرجح، اب جب تمام احیاز میں اس کا حاصل ہونا ممکن ہے، اب اس صورت میں بعض احیاز میں ہو نہ کہ بعض آخر میں، یعنی ایک میں ہو دوسرے میں نہ ہو، تو اس صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ وَهُوَ محال، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اچھا، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا انْقَلَبَ هَوَاءً أَوْ عَلَى الْعَكْسِ صَارَ أَوْلَى بِمَوْضِعٍ، کیوں؟ لِأَنَّ الْوَضْعَ السَّابِقَ يَقْتَضِي الْوَضْعَ اللَّاحِقَ فَلَا يَكُونُ تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ۔ اشکال مقدر کا جواب دے رہا ہے۔
کہتے ہیں انشاءاللہ فن عناصر میں، عناصر کے بحث میں ہم بیان کریں گے کہ عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ عناصر اربعہ ایک دوسرے میں منقلب ہوتے ہیں۔ مثلا پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے، پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے، ہوا پانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا آپ فرض کریں سمندر ہے، دریا ہے، درست ہے، اس دریا پر سورج کی تمازت پڑتی ہے، خوب وہ بخار میں تبدیل ہو کر ہوا بن جاتا ہے۔ یا مثلا آپ ایک پانی کو کسی کٹورے میں رکھ کر، کسی چیز میں رکھ کر آپ آگ پر رکھتے ہیں، خوب ایک مرحلے کے بعد وہ پانی بھاپ بن جاتا ہے، درست ہے، ہوا بنتا ہے۔ یا اگر مثلا آپ ایک گلاس کے اندر پانی رکھیں اور اس کے ارد گرد جو بھاپ ہوتی ہے اگر ٹھنڈی جگہ پر ہو جائے تو وہ بھاپ جو ہے وہ کیا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے، ہوا پانی میں تبدیل ہوتی ہے، صحیح ہے، اچھا اس کو تو مانتے ہیں۔ خوب اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جو پانی ہوا میں تبدیل ہو رہا ہے، اس ہوا کا تمام احیاز میں موجود ہونا ممکن ہے، درست ہے۔ وہ پانی جو ہوا میں تبدیل ہو رہا ہے اس ہوا کے لیے تمام احیاز میں موجود ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بعض احیاز میں موجود ہوتا ہے۔ سوال یہاں پر آپ کیوں نہیں کہتے کہ ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے؟ وہاں پر کیسے کہ اس ہوا کے لیے تمام احیاز بالسویہ اور ممکن ہے، لیکن پھر بھی بعض احیاز میں موجود ہوتا ہے۔ خوب وہاں پر کیسے ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتا؟ خوب جیسے وہاں پر لازم نہیں آتا یہاں پر بھی لازم نہیں آتا۔ خوب یہ اشکال ہے۔ جواب، کس نے کہا کہ یہاں پر ترجیح موجود نہیں ہے؟ اس جگہ پر ترجیح موجود ہے۔ وہ پانی جو ہوا میں تبدیل ہوتا ہے، درست ہے، اس پانی کے اوپر والا مکان، اس کے آمنے سامنے اوپر والا جو مکان ہے، درست ہے، یہ ہوا اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس حیز میں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیونکہ پانی کے مقابل ہے، یعنی جو اس ہوا کی وضع سابق تھی، یعنی وہ پانی اس کے آمنے سامنے تھا، وہ بالکل حیز، لہذا وہ پانی جو ہوا بنا وہ اس حیز میں آ گیا۔ تو وضع سابق اس وضع لاحق کے لیے مرجح بن رہی ہے۔ ولا یلزم علی ھذا، فرماتے ہیں اس بیان کے مطابق کہ تیسری شق کو جو ہم نے باطل کیا کہ ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، اس صورت میں لازم نہیں آئے گا کہ ان الماء اذا انقلب ہواء، پانی جب ہوا میں تبدیل ہو جائے، او علی العکس، یا ہوا پانی میں تبدیل ہو جائے، تو صار اولا بموضع، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ حیز اور موضع کے اعتبار سے ایک خاص حیز کے لیے اولویت پیدا کر لیتے ہیں۔ خب وہاں پر ترجیح بلا مرجح کیا ہے؟ فرماتے ہیں نہ، لا یلزمو، کیوں؟ اس لیے کہ لأن وضع السابق، اس ہوا سے پہلے جو پانی موجود تھا اس کے لیے ایک خاص حیز تھا، وہ مرجح بنتا ہے وضع لاحق، یعنی ہوا کے حیز کے لیے۔ لأن الوضع السابق یقتضی الوضع اللاحق، خوب فلا یکون ترجیحا بلا مرجح، پس یہاں پر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتا۔ خوب اس طریقے سے یہ فصل بھی ہماری کیا ہے، چوتھی فصل بھی تمام ہو جاتی ہے کہ حیولہ صورت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ 7 شکوک کو بیان کیا اور ساتوں کی ساتوں شکوک باطل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔